نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے اندر حواس پیدا فرمائے ہیں۔ دیکھنے کی قوت، یہ قوت باصرہ ہے۔ کانوں میں سننے کی طاقت، یہ قوت سامعہ ہے۔ زبان کے اندر چکھنے کی طاقت، یہ قوت ذائقہ ہے۔ اور ہم اپنے جسم سے کسی چیز کو چھوتے ہیں، لمس کے ذریعے سے جو ہمیں احساس ہوتا ہے، یہ قوت لامسہ ہے۔ تو یہ ساری قوتیں اگر صحیح طریقے سے کام کرتی ہیں تو انسان کا مزاج درست رہتا ہے، اور جب یہ قوتیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا ان طاقتوں کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر ہمارا مزاج ناقص اور خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اور وہ ذائقے دار ہوتی ہے، لیکن قوت ذائقہ ہماری خراب ہونے کی وجہ سے وہ ذائقے دار بھی چیز بے ذائقہ لگتی ہے۔ ہمیں چٹپٹی چیز دی جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی کڑوی ہے۔ مرچ کھاتے ہیں تو مرچ بھی پھیکی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو قوت باصرہ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، جب آنکھوں میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس قوت کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ ہمیں ایک چیز کی دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ دور کا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کبھی دور کا دکھائی دیتا ہے تو قریب کا دکھائی نہیں دیتا۔ روشنی میں بھی ہمیں تاریکی نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گر نہ بیند بروز شب پرے چشم آفتاب راچ گناہ۔ اگر چمگادڑ کو دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہوتا ہے، چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی جب حصے باصرہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا اس میں کوئی نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو دیکھنے میں بھی بڑی دقت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت، جب کانوں میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے کانوں میں کبھی تو جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ ایسی آواز آ رہی ہے کہ جیسے تار سے تار رگڑا جا رہا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے حواس ہیں، جب یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری ان قوتوں کے جو احساسات ہیں ان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ان قوتوں کے احساسات میں فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہماری روح کے اندر جو قوت پیدا فرمائی ہے، جو طاقت پیدا فرمائی ہے، وہ طاقت بے عملی کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس میں اتنا نقص پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو جائز چیز ہوتی ہے، جو حق چیز ہوتی ہے، جو چیز ہمارے لیے مفید ہوتی ہے،
ہم اس کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، اور جو غلط چیز ہوتی ہے ہم اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلا ایک شرابی شراب پیتا ہے، لیکن اس کی بے عملی کی وجہ سے اس کو وہ شراب اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس سے جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ شراب پینا صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر، نماز کا وقت ہے، اور ہم ہوٹلوں اور چوراہوں کی زینت بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہماری حس روحانی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے آنے والا پیغام بھی حق محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف کو ہمیں بلایا جا رہا ہے، عبادت کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا احساس ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کم تولنے اور کم ناپنے سے ہم ترقی کر جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کم تولنے اور کم ناپنے سے یا صحیح چیزوں میں غلط چیزوں کی ملاوٹ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسلام کے قانون کے بھی خلاف ہے اور آئین دنیا کے بھی خلاف ہے۔ اس میں حقوق العباد کی تلافی ہوتی ہے، اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ کمی اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری چونکہ حس روحانی کمزور ہو چکی ہے، روحانی طاقت میں کمی آ چکی ہے، ایمان ناقص ہو چکا ہے، ہم کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں اور جائز طریقے سے کاروبار نہیں کرتے ہیں، اور اس کو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اس سے ہم فلاح اور بہبود کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں کہا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر زوال کے بادل منڈلا رہے ہیں، نہ ہمارا سیاست میں کوئی مقام، نہ ہمارا تعلیمات میں کوئی مقام، نہ ہماری کوئی تجارت میں اہمیت، ہم جو ہیں کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کمزور ہیں۔ یہ صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری قوت فکر و عمل فنا ہو چکی ہے۔ ہم جو ہیں فکر و عمل کرنے میں ناقص ہیں، ہم حق کو ناحق اور ناحق کو حق سمجھنے لگے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سے اٹھ چکی ہیں۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو اس کو دعا دیتے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اے مولا کریم اس میرے محبوب امتی کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما۔ کیونکہ جب دین میں سمجھ عطا ہو جاتی ہے اور انسان دین کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب بنتا ہے۔ جب مقرب بنتا ہے تو مولا رب العزت اپنی رضا اور خوشنودی کے تاج اس قوم کے سر کے اوپر آراستہ کر دیتا ہے، اور زمانے میں وہ قوم معزز اور باوقار بن جاتی ہے۔ حضرات اکرام، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ذکر یہ چل رہا ہے درس قرآن میں کہ وہاں پر ایک جماعت منافقین کی بھی تھی، بڑی زیرک اور بڑی ہوشیار جماعت تھی۔ مسلمانوں سے کہتے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور اپنے احباب سے کہتے کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے نظریات جو ہمارے ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے 13 آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ ایک آیت کا درس گزر چکا، دوسری آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ خادع یخادع مخادعتن، یہ باب مفاعلہ سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور خدعن سے بنا ہے۔
خدعن کے معنی آتے ہیں فریب دینا، دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، وہ یعنی منافقین اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیونکہ ان کی قوت بصارت اور بصیرت دونوں فنا ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی علیم ہے، بصیر ہے، اس کے اوپر ہماری ہر حرکت روشن اور منور ہے، ہم بھلا اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن دھوکہ دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ جماعت جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو، ان کے قلوب کو انوار و برکات سے منور فرما دیا ہے۔ وہ سب چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ منافق ہیں، مصلحتاً وہ خاموش ہیں، اور بہت سی مصلحتیں ہیں اس کے اندر۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یخدعون، حالانکہ وہ فریب نہیں دے رہے ہیں مگر اپنی ہی ذوات کو، اپنی ہی جانوں کو، کیونکہ ان کے دھوکے کا وبال انہی کے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ اور حق یہی ہے کہ انسان سمجھتا تو یہ ہے کہ بھائی میں نے چوری چھپے جو کام کر لیے ہیں، میری ان غلطیوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہم تاریکی میں کوئی غلطی کریں یا کھلے عام کوئی غلطی کریں، مولا جل شانہ و عم نوالہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ فریب نہیں دے رہے ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، کیونکہ ان کے فریب اور دھوکہ دہی جو یہ سوچ رہے ہیں اس کا وبال انہی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ مولا رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا ہے، اور ایمان والے اپنے بندوں کے دلوں کو اور ان کی روحوں کو مجلہ اور مشفع بنا دیا ہے۔ وہ خاموش تو ضرور ہیں، تمہاری ان حرکتوں کو برداشت تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ فریب اور اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، اور تم اس کا شعور نہیں کر پا رہے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین کو ڈھکیل دے گا۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نفاق کی صفت کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، اور ہم ایسے کاموں کو ہرگز نہ کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو ناجائز کام کر رہے ہیں، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہاں، دیکھ رہی ہے وہ ذات گرامی جو ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ ایک انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر دیکھتا ہے، اس کو ہر اس کا حصہ نظر آتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی کا علم تو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور عریض ہے، ہر چیز اس کے اوپر روشن و منور ہے۔ برادران اسلام، گناہوں سے اجتناب کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صفت نفاق کو اپنے سے دور کریں، قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں،
اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی ہمیں، اور اسی میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی سرخری ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین دھوکہ دینے کی، فریب دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ فریب اور یہ دھوکہ وہ اپنے ہی آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ہی جانوں کو دے رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ رکھے اور نفاق عملی سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔